صحابہ میں عبداللہ ابن مسعود بہت عالم ہے. آپ نے جن 4 بزرگوں کا بتایا ہے کہ خذ القرآن عن اربع، ان میں عبداللہ ابن مسعود بھی ہے. لیکن بڑے علم اور بڑی غزارت اور بڑی اطلاع اور طویل مداوم صحبت نبوی کے استفادے کے باوجود کچھ امور ابن مسعود کے ایسے تھے کہ جن سے جمہور صحابہ اور تابعین اختلاف کرتے تھے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے جب مذہب کا بنا چاہا تو ابن مسعود کو بنیاد بنایا. اس لیے بڑی کتابوں میں فقہ حنفی کو فقہ مسعودی بھی لکھا ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ عبداللہ بن مسعود کے جتنے شذوذ اور بعض امور میں اپنی ذاتی رائے ہے، وہ اس سے امام اعظم اور ان کا مسلک بچ کے رہا ہے. زیادہ پیچیدہ باتیں تو اس مجلس میں نہیں کر سکتا، صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ عبداللہ ابن مسعود اصح میں کہتے ہیں کہ پیغمبر کی زندگی میں تو ہم پڑھتے تھے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن حضرت کے وصال کے بعد پھر ہم پڑھتے السلام علینا وعلی نبی، یعنی پھر خطاب کا صیغہ نہیں، غیبوبت کا صیغہ استعمال ہوتا تھا. اور یہ بخاری میں موجود ہے، کئی جگہ امام بخاری لائے. لیکن ابن مسعود کے جو شاگرد اسود اور علقمہ وہ روایت تو کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. اور اسود و علقمہ کے جو شاگرد عطا اور پھر ان کا شاگرد حماد ابن ابی سلیمان امام اعظم کا فخر و مفخر شیخ، انہوں نے بھی اس کو عمل میں نہیں لایا. تو ان لوگوں کو صرف روایات کا نہیں، درایت کا بھی علم ہے. اسی طرح عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اس طرح تطبیق کرتے تھے، دائیں ہاتھ کو بائیں پہ ڈال کے ٹانگوں کے بیچ میں لے جاتے تھے رکوع میں. تو اور علماء کہتے ہیں کہ یہ پہلے تھا، بعد میں منسوخ ہوا. لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ اخیر تک رہا ہے. البتہ جو لوگ ایسا نہیں کر سکتے، مشکل بہت ہے، ان کو گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے رکوع کرنے کی اجازت آئی ہے. گویا کہ وہ اس تطبیق کو عظیمت سمجھتے ہیں اور گھٹنوں کو پکڑنا، ہاتھ رکھنا، اس کو رخصت سمجھتے ہیں. مگر ہمارے فقہاء احناف میں سے کسی نے بھی اس کو روایت نہیں کیا. اس کی مثال ایسی ہے جس طرح امام جعفر صادق خاندان نبوت کے چشم و چراغ امام اعظم سے پڑھتے تھے اور امام ابو حنیفہ کے ساتھ اپنے والد محمد باقر سے پڑھتے تھے. لیکن عجیب بات ہے کہ امام ابو حنیفہ کی فقہ میں کوئی روایت جعفر صادق کی اس سے بڑھ کر محتاط فقہ دنیا میں نہیں ہے کہ امام صاحب نے بوجہ کہ اس کے کہ ان بزرگوں کے خلافت کے بارے میں یا ابو بکر عمر کے بارے میں کچھ اور طرح کی رائے بھی ہوتی تھی، جس کا اظہار کم کرتے تھے. تو امام اعظم نے غالباً فقہ اس انداز سے تدوین فرمایا کہ اس میں جعفر صادق اور زین العابدین کی کوئی حدیث نہیں آئی، حوالہ تک نام و نشان نہیں ہے. اتنی بڑی احتیاط کوئی آسان کام نہیں ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے 5 قد مضینا، 5 باتیں تو گزر چکی ہے. شق کے کمر ہو چکا ہے اور آسمان دخان نظر آیا. یہ وہ جو مکہ میں قحط سالی تھی اور لوگ بھوک کے مارے ان کو ایک دوسرا نظر نہیں آتا تھا، اپنے آپ کو بہت ہی تکلیف میں سمجھتے تھے اور پیغمبر سے پھر دعا کرائی تھی. آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے بارشیں برسائی. اس وقت جو حالت تھی وہ فید و خان. عبداللہ بن مسعود اس پر بہت اصرار کرتے تھے اور شاگردوں کو کہتے تھے کہ دیکھو یہ 5 قد مضینا. تو شاگرد کہتے تھے کہ 5 قد مضینا، لیکن
علماء اور اصحاب رسول و تابعین کہتے ہیں کہ یہ گزر بھی چکی ہے اور قیامت کے قریب پھر ہونے والا ہے. یہ قیامت کے قریب پھر ہونے والا. اس پر عبداللہ بن مسعود کو کچھ اشکال یا استبعاد تھا. تو علم میں ایسے میادین آ جاتے ہیں کہ جو بعضوں کے لیے آسان ہوتے ہیں، بعضوں کے لیے بڑے کڑک اور مشکل ہوتے ہیں. لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کبھی بھی لعن طعن نہیں ہوا جیسے اس زمانے کے غیر مقلد کرتے ہیں. بلکہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ پیغمبر کے خاندان نبوت کا فرد ہے، یہاں تک کہ آیات حجاب نازل ہوئی اور یہ باہر روک گئے اور پیغمبر کے گھر جانا اس کا منع ہوا. تب پتہ چلا کہ یہ کوئی محرم یا عزیز نہیں ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور کچھ صورت آگے پیچھے ہوئی اور آپ نے اس کے بعد کہا الیس فیکم ابن ام عبد، عبداللہ بن مسعود نہیں ہے کیا؟ انہوں نے کہا میں موجود ہوں. کہ آپ کے ہوتے ہوئے غلط پڑھا گیا. اتنا بڑا اعتماد تھا. حضرت عمر نے بھی اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا تھا کہ عبداللہ بن مسعود سے زیادہ چھیڑ چھاڑ نہ کرو، یہ علم میں ہم سب سے بڑھ کر ہے. اور جب اہل قادسیہ آئے تھے اور عالم مانگ رہے تھے اور انہوں نے کہا ایسا عالم ہو جس کو فقہ میں بھی مہارت ہو، حدیث میں بھی ہو، قرآن میں بھی ہو، ہر چیز میں ہو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹھنڈی آہ بری، کہا یہ تو خالص ابن مسعود مانگ رہے ہو، ایسا کوئی بھی نہیں ہے سوائے اس کے. اور پھر کہا اے اہل قادسیہ، میں تم کو آج ترجیح دیتا ہوں اپنے اوپر ایک ایسا شخص جس کا میں اور مدینہ زیادہ محتاج ہے، وہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. چنانچہ عبداللہ بن مسعود کوفہ تشریف لے گئے اور کوفہ میں حضرت علی اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان کے 1700 کے قریب شاگرد آباد ہوئے. اور امام اعظم نے وہاں ان سے کثرت روایات کی اور ان کی درایت اپنائی اور فقہ مسعودی، فقہ حنفی تیار ہوا ہے. اگر کوئی شخص اس کی تفصیل دیکھنا چاہے تو بلاد عرب کے انور شاہ شیخ زید القوصری کی کتاب فقہ اہل العراق و حدیثہم بغور دیکھے ذرا. فقہ اہل العراق و حدیثہم